شادی جس سے بھی ہو، جیسی بھی ہو، لو میرج ہے، ارینج میرج ہے، ذات میں ہے، گھر سے باہر ہے، یہ دو کام نہیں کریں گے تو آپ کی ازدواجی زندگی، میرٹل لائف کبھی بھی اچھی نہیں گزرے گی۔ نمبر 1، سیکریفائس، آپ کو صبر کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی۔ یو ہیو ٹو ورک آن یور اسپاؤس، آپ کو اپنے پارٹنر پر کام کرنا ہوگا، سمجھوتے کرنے ہوں گے۔ اور نمبر 2، انویسٹ، سرمایہ کاری کرنی ہوگی، وقت کی، مسکراہٹ کی، توجہ کی۔ اور دیکھیے جب کاروبار میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے نا، ایک دم سے پروفٹ اور منافع نظر نہیں آتا، کچھ عرصہ لگتا ہے۔ سرمایہ کاری کے وقت آپ کو صبر کرنا ہوگا، یو ہیو ٹو انویسٹ۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے موٹر وے پہ چڑھنا ہو تو کوئی کیا کہتا ہے آپ کو کہ یار یہ جو شروع کا رستہ ہے نا تھوڑا سا راکی ہوگا، یہاں پتھر بھی پڑے ہوئے ہیں، کھڈے بھی ہیں، یہ گزار لیں گے نا آگے بڑی سٹریٹ زبردست ٹاپو ٹاپ موٹر وے جائے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی شادی میں تو شروع کے دن ہو سکتا ہے تھوڑے خراب بھی آئیں۔ اب چھوٹی سی بات پہ بھڑ کے آپ بیٹھ گئے، سارا دن رسے رہے، یہ کام نہیں چلے گا۔ سرمایہ کاری ہو رہی ہے نا، ابھی سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو شروع کے دن صبر کے ساتھ گزار لیں۔ ایک دفعہ جب کام شروع ہو جائے گا پھر انشاءاللہ بیڑے پار ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کی نیڈز ڈیفرنٹ ہے۔ واٹ از دا نیڈ آف یور وائف؟ ایک بیوی کی نیڈ کیا ہے؟ بیسک نیڈ وہ ہے لو، محبت۔ اس کو اپنے ایکٹ سے، اپنے الفاظ سے، اپنے ایکسپریشن سے آپ نے یہ بتاتے رہنا ہے، باقاعدہ لفاظی کرنی ہے، بتانا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ بات اس کو بتانی ہے، جتانی ہے، سمجھانی ہے۔ لیکن ہسبینڈ کی، مرد کی نیڈ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اینڈ دا نیڈ آف یور ہسبینڈ از رسپیکٹ۔ مرد عزت چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے الفاظ سے، اپنے ایکٹ سے یہ بتانا ہوگا کہ میں تمہاری عزت کرتی ہوں، اس سے اس کو مان ملے گا اور رشتہ اچھے طریقے سے نبھتا رہے گا۔ اینڈ ریمبر، women they are emotional beings and men they are logical beings۔ یعنی عورت میں احساسات، محسوسات اور یہ جو جذبات یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ مرد جو ہے وہ فیکٹس پر، لاجکس کے اوپر اور جسے کہتے ہیں دلائل پر، حل پر وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک عورت ناراض ہو جاتی ہے اس کو اس ناراضگی والے پورشن سے نکلنے کا ذہن نہیں ہوتا کہ فوراً میں نکل جاؤں، نہیں، وہ اس میں رہنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے اس کے پاس آئیں، اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس سے بات کریں، اس کی فیلنگز کو باہر لے کر آئیں، اس کے احساسات کو سنیں۔ بٹ ان کیس آف مین دس از ناٹ دا سینیریو۔ مین دے آر فیکچوئل بینگس، وہ فوراً اس مسئلے سے باہر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں حل اس کا یہ ہے، فیکٹس یہ ہیں، دلائل یہ ہیں، لاجک، منطق یہ ہے، اور وہ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو مرد کو اپنی بیوی سے کیا پوچھنا چاہیے کہ تمہارے جذبات کیا ہیں، اور عورت کو اپنے شوہر سے کیا پوچھنا چاہیے کہ جو مسئلہ بنا اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایک عورت اپسٹ ہوتی ہے تو وہ بتاتی نہیں وہ اپسٹ کیوں ہے، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا، بس ٹھیک ہوں، بس کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ جسے آپ کہتے ہیں رس گئی ہے یا کہتے ہیں کہ نخرے کر رہی ہے، یہ کیس نہیں ہوتا۔ women they have a separate set of emotions and women they are emotionally more intelligent than men۔ عورت جو ہے وہ جذباتی طور پہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے مین سے۔ اور اب ہوا تو ہے کچھ، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کو پتا ہے کہ ڈیپ ڈاؤن کچھ ہے، لیکن عورت اقرار نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے نہیں ہوا، ٹھیک ہوں، سب ٹھیک چل رہا ہے تو صحیح کچھ، کیونکہ عورت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ مرد کو خود ہی پتہ چل جائے گا مجھے کیا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ کیوں بھی نہیں دے رہی، کوئی اشارہ بھی نہیں دے رہی، تو اس طریقے سے فرسٹریشن اور ٹینشن بڑھتی ہے اور رشتے میں دراڑیں آتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اوپنلی بتا دیں مجھے کیا مسئلہ ہے، تاکہ وہ جو ایک گاڑی چل رہی ہے صحیح، اس میں بریک نہ آئے، گاڑی چلتی رہے۔ اور جب بھی میاں بیوی میں کوئی کنفلکٹ ہو، اختلاف ہو، لڑائی ہو جائے تو کچھ باتوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، کبھی بھی وہ سچ جو آپ نے بہت دنوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے اب وہ لڑائی کے دوران نہ بولیے گا، کیونکہ سچویشن ایسی ہے کہ مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، کبھی بھی ماضی کی باتوں کو بیچ میں نہ لائیں۔ دیکھیں ماضی میں لوگ نا سمجھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ نے اس ایموشنل سچویشن میں جو پہلی بھڑک رہا ہے کام، اس میں ایک اور یہ دھماکہ کر دیا ماضی کا، اب ایسا زخم لگے گا جو کہ پھر مندمل نہیں ہونا، یہ زخم اب ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، کیا چیز شیئر کرنی ہے، کیا چیز سننی ہے، کیا چیز سنانی ہے۔ بہت سے رشتے کی ٹوٹنے کی وجہ وہ ماضی کو بار بار دہرانا ہوتا ہے، او یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا،
تم تو ہمیشہ سے ایسی تھی، اس طرح کی باتیں کریں گے تو کام خراب ہوگا. اینڈ وین ایور دیر از اے کنفلکٹ اور فرکشن بٹوین دا ٹو پارٹنرس، نیور آرگیومنٹ ان اے ڈیفینسو ٹون. جب بھی کوئی پرابلم ہو جائے، لڑائی ہو یا کوئی مذاکرات ہو رہے ہو یا گفتگو ہو رہی ہو، تو ڈیفینسو نہ ہو. ڈیفینسو کا مطلب یہ ہے that you are responding with a defensive tone. No, respond with a solution tone. کہ آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ آگے سے سنائیں گے، نہیں، آپ اس لیے سنیں کہ آپ آگے سے حل دیں گے. اگر تو آپ نے جو دلیل سنی اس کے آگے آپ بھی بھرپور وار کر رہے ہیں تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ تو لڑائی ہے، یہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ تو جنگ ہو رہی ہے. اور یاد رکھیے جنگ کے اندر ون ون سچویشن ہونا بہت مشکل ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر میاں بیوی میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے نا، پوری دنیا میں اس کا آغاز ایک چنگاری سے ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کے اوپر پھر چیزیں چڑھتی جاتی ہیں اور وہ بہت بڑا بتنگڑ بن جاتا ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چنگاری اب ابھر رہی ہے اس پہ پٹرول ڈالنا ہے کہ پانی ڈالنا ہے. دس از یور ڈیوٹی ٹو ڈیسائیڈ. سو لسن ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اسپیک ود اے سولوشن. سنیں اس نیت سے کہ میں سمجھ لوں بات کو کیا ہے، اور بولے اس نیت سے کہ جو مجھے سمجھ آئی اب میں اس کا حل دوں. اور کبھی بھی گھر کی بات باہر نہ بتائیں. اپنے سگے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی نہ انوالو کریں. میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی کلوز ہوتا ہے. دیکھیے روزانہ 100 نہیں ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں. اپنے تک رکھیں، اگر اپنے تک رکھیں گے ہو سکتا ہے 2 دن میں وہ باتیں حل ہو جائیں. لیکن اگر آپ نے وہ باتیں اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، آپ میاں بیوی تو اس بات کو 3 دن میں بھول گئے ہیں، لیکن وہ ماں باپ شاید 3 سال بعد بھی آپ کے شوہر کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ویسا تھا، اس نے 3 سال پہلے فلاں بات کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پرسپشن ایسا بن سکتا ہے. یا اگر شوہر اپنے گھر میں ایسی بات کرتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی بیوی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ 3 سال پہلے اس نے ایسی بات کی تھی. میاں بیوی کے درمیان وہ معاملہ حل ہو چکا ہوا ہے، لیکن یوں جب دوسرے لوگ بیچ میں پڑھتے چلے جائیں گے تو وہ بات پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. آپس تک بات کو رکھیں، وہیں حل ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اینڈ ون تھنگ از بوتھ آف دا پارٹنرز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ویلیڈیٹ ادر پارٹنرز ایکشن. دیکھیں آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہوگا جذبات کو اور اس انسان کی حیثیت کو سمجھنا ہوگا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے اس کی کیفیت کیا ہے، آپ بات کو سٹینڈرڈ کے اوپر، لاجکس کے اوپر اور دلائل پر لے کر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے آپ کے سامنے کوئی ڈوب رہا ہے سوئمنگ پول کے اندر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جا کر کہ بھئی تمہیں پتہ نہیں تھا 5 بجے کے بعد سوئمنگ پول میں نہیں آتے، یہاں پہ لائف گارڈ نہیں ہوتا، تمہیں تو تیرنا نہیں آتا، اب تم ڈوب رہے ہو. نہیں، آگے بڑھیں اور اس کو بچائیں. یہ وقت اس کے بچانے کا ہے، دلائل دینے کا نہیں ہے. تو کبھی کبھار آپ دلیل سے بات نہیں کریں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے. اپنے پارٹنر کو سمجھانے کے بجائے آپ صرف اس کو محبت دیں گے تاکہ وہ جو اپسیٹ سچویشن میں ہے، وہ جو ٹینشن میں ہے، وہ جو ایک اب نارمل کنڈیشن میں ہے، اس سے وہ باہر آ سکے. اور آپ سے بہتر اس کو کوئی باہر نہیں نکال سکے گا. اس ڈوبتے ہوئے کو ہاتھ تھامائیں اس کو، اور ہاتھ تھام کے اس کنڈیشن سے باہر نکالیں اس کو، اور ایک دوسرے کو سمجھیں. ایک شوہر اور بیوی کہتے ہیں کہ ہم سارا دن کے بعد جب شام کو ملتے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو سٹوری سنایا کرتے تھے. شوہر اپنی پورے دن کی رودات سناتا اور بیوی اپنے سارے دن میں جو کہانی ہوئی ہوتی وہ اپنے شوہر سے شیئر کرتی. ایک دن دونوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے تو شوہر نے بیوی سے پوچھا کیا دیکھیں ہم پروگرام، کون سا، ہنسی خوشی والا دیکھیں، ٹریجک دیکھیں، کون سا دیکھیں؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم روز بیٹھ کے سارے دن کی جو کہانی سناتے ہیں، کیوں نہ ہم دوسرے سے پوچھے تم نے میرے سارے دن کی کہانی میں سے کون سا پارٹ سننا ہے، یعنی جو سارے دن میں میرے ساتھ ہوا اس میں سے کوئی مسکراہٹ والا، کوئی ہنسی والا پارٹ سننا ہے، یا جو مجھے چیلنج آ جائے وہ سننا ہے، یا میں نے کس طریقے سے چیلنج کو فیس کیا وہ سننا ہے. اب جب وہ اپنی پسند کا پارٹ سنے گا تو یاد رکھیے ہر ایک کو اپنی پسند کی کہانی سننے کا بڑا مزہ آتا ہے. اس سے زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوگا اور زیادہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. اسی طرح ایک عورت بتاتی ہے کہ میں اپنے گھر گئی تو میری ماں اور میرے باپ دونوں کی شادی کو 50 سال ہو چکے تھے اور بڑی سکسیسفل میرج لائف تھی. میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے، جب میرا باپ ناشتہ کر کے اٹھا تو اس نے گیلا تولیہ کرسی سے لٹکا دیا. باپ چلا گیا، میری ماں اٹھ کر اس نے وہ گیلا تولیہ پکڑا اور لانڈری میں جا کے رکھ دیا اور واپس آ کر کھانا کھانے لگی. مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا امی ابو کو چاہیے تھا اپنا گیلا تولیہ
خود اٹھا کے رکھتے, آپ نے کیوں رکھا؟ یہ عجیب سی بات ہے. تو میری ماں نے جو مجھے جواب دیا, دیٹ واز اے لیسن ناٹ اونلی فار می بٹ فار آل دا ویمن, تمام عورتوں کے لیے بہترین لیسن تھا کہ دیکھو جب آپ اکٹھے رہتے ہیں آپ کے پارٹنر کی بہت سی باتیں آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں, آپ کے پارٹنر کی بہت سی باتیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں. آپ اگر ہر بات پہ بھڑکتے رہیں گے تو پھر آپ اتنی جنگیں نہیں لڑ سکتے. یو ہیو ٹو چوز یور بیٹلز, آپ کو اپنی جنگیں چننی ہوں گی. اس طریقے سے میں نے تولیہ اٹھایا اور رکھ دیا, ایک آرگومنٹ, ایک بحث میں نے بچا لی. اگر میں بولنا شروع کرتی ہو سکتا ہے سارا دن کوئی نہ کوئی نوک جھوک, کوئی نہ کوئی مذاکرات, کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی. صرف ایک تولیہ اٹھا کے رکھا, فرق کوئی نہیں پڑا, لیکن ایک بہت بڑی لڑائی میں نے بچا لی. تو ایک دوسرے پہ ایزی رہیں, ٹرائی ٹو بی ایزی آن ون another. اگر آپ کرٹیسائز کرنے لگے ہیں, طنز کرنے لگے ہیں, کوئی چبھتے ہوئے جملے بولنے لگے ہیں, تو سوچ لیں کہ آگے سے ریئیکشن آئے گا. اور اگر آپ تعریف کرنے لگے ہیں, حوصلہ افزائی کرنے لگے ہیں, تو یہ سوچ لیں آگے سے رسپانس آئے گا. ریئیکشن اور رسپانس میں فرق ہوتا ہے, رسپانس پازیٹیو ہے, ریئیکشن عام طور پہ نیگیٹو ہوتا ہے. اور اگر ایسا رشتہ ہے جیسے ہم نے زمین پہ چلنا اور زمین پر بہت سے انڈے کے چھلکے موجود ہیں, وہ ادھر نہ پاؤں رکھو پچک جائے گا, وہ ادھر نہ پاؤں رکھو یہ کچھ ہو جائے گا, یعنی پارٹنر کو لگ رہا ہے کہ دوسرا اس کو جج کر رہا ہے, اس کے ایک ایک قدم پر, اس کی ایک ایک موو کے اوپر سپروائزر بن کے بیٹھا ہوا ہے, انسپیکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, کیا کرنے جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے. اس طرح کے حالات میں بھی دوسرا پارٹنر, اس کو کنفیوژن ہو جاتی ہے اور وہ صحیح رسپونڈ نہیں کر پاتا. تو آخر میں یاد رکھیے کہ ہر ریلیشن شپ میں 3 سٹیجز ہوتی ہے. نمبر 1 سٹیج, یہ بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے, خوبصورتی, مسکراہٹیں, ادائیں, تعریفیں, ایوری تھنگ از گڈ, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, ہر لفظ اور ہر ایکشن سیمز ٹو بی ویری بیوٹیفل. اور سٹیج 2, ناؤ ڈیفیکلٹی ارائز, اب مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ باتیں جنہیں آپ اگنور کر رہے تھے نا, اب وہ بری لگنے لگتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ رہا ہے, تھوڑا عرصہ گزر گیا نا, اب پارٹنر کے نیگیٹو پہلو اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اب غصہ آ رہا ہے, اچھی نہیں چیزیں لگ رہی. اور ایسے سٹیج 2 کے اندر بہت سے لوگ چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ وہ پارٹنر کو اس حالت میں برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے, نبھا نہیں پا رہے ہوتے. اور اب آتی ہے سٹیج 3, یہ سب سے بہترین سٹیج ہے کسی ریلیشن شپ میں. اب سٹیج 3 میں آپ ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں, کیونکہ سٹیج 2 گزر گئی نا, دوسری سٹیج گزر گئی. اب ایک دوسرے سے سیکھ لیا آپ نے, اس کے مزاج کو بھی آپ نے سمجھ لیا, اس کے منفی پہلوؤں سے سمجھوتا کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یار یہ جیسا بھی ہے یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں, اب میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اور اب خوشی اور غمی وہ بھی ایک ہو جاتے ہیں. دس از دا ٹرو لو. تو جب بھی آپ اپنے اسپاؤس کو چننے لگے, اپنے پارٹنر کو چننے لگے, یاد رکھیں آپ کسی عام آدمی کو نہیں چن رہے, آپ اس بندے کو چن رہے ہیں, آپ اس انسان کو چن رہے ہیں جس کے ساتھ ہر غمی میں اب آپ نے ساتھ ہونا ہے, جو ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہوگا, جو آؤٹنگ میں آپ کے ساتھ جائے گا, جو کہ آپ کے بچوں کا باپ یا آپ کے بچوں کی ماں بنے گا, جس کی ہر کمزوری کو آپ نے سہنا ہوگا. اور وہ ایک انسان ہے جس میں غلطیاں ضرور ہوں گی, ان کو بھی آپ نے نبھانا ہوگا. ہیو اے گڈ اینڈ ایکسیلنٹ میرٹل لائف.